صاحب نے بھی ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، اس میں بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ الیکشن میں ہفتہ 15 دن کی تاخیر ہو بھی جائے اگر تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ بھٹو کیس کی سماعت جو ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ عدالت کے سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک اور بھی بہت اہم خبر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے جو ایک خط لکھا تھا، اس خط کے بعد ایک اور خط ہے، وہ کھلا خط ہے، وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کا ہے، جو سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف انہوں نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سیاسی اشرافیہ کے ہاتھوں کھیلنے سے میں نے انکار کیا تھا اور اسی کے نتائج بھگت رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا اور بڑا سنگین قسم کا الزام ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح مقابل میں ہم حلقوں کی سیاست کے اوپر بھی اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے خصوصی بات چیت کرتے ہیں، عامر صاحب کا تجزیہ شامل کرتے ہیں۔ تو حلقوں کی سیاست میں ایک تو ملتان کے کچھ ہمارے حلقے باقی رہ گئے تھے، ایک تو ان کی بات ہوگی، اور خاص طور پہ بہاڑی کے جو حلقے ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو عامر صاحب، سیاست، عدالت اور ان معاملات کے اوپر بات ہوگی، مگر میرا خیال ہے کہ گفتگو کا آغاز ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہوا حملہ، ہمیں اس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ بڑا سنگین جی بہت ہی تکلیف دہ تھا کہ پاکستان سیکورٹی فورسز کے 23 جوان جو ہے نا وہ شہید ہوئے، اور گو کہ 27 جو ہیں دہشت گرد بھی مارے گئے، مگر یہ ہے کہ فگر بہت زیادہ ہے، اور ہمیشہ ہی تمام اس طرح کی شہادتیں تکلیف دہ ہوتی ہیں اور یاد دہانی ہوتی ہیں کہ ہم ابھی اس کرائسس سے چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، یہ ختم نہیں ہوا۔ اور جب بھی ہمیں ذرا سا سکون کا سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی چند ہفتے گزر جائیں یا مہینے، تو ایک دم سے اس طرح کوئی دھماکہ ہوتا ہے یاد دہانی کے لیے کہ یہ مسئلہ، اس کو جڑ سے جب تک نہیں نکالا گیا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے بھی زیادہ اس وقت تشویشناک ہے کہ انتخابات سر پہ ہیں، اور 2 دن بعد الیکشن شیڈیول کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، کیونکہ 54 دن کا پروسیس ہوتا ہے تو الیکشن شیڈیول ہوتا ہے۔ تو اگر 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں تو پرسوں 14 دسمبر کو الیکشن شیڈیول کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے، ایک دن بھی لیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ 54 دن منیمم چاہیے اس کے لیے۔ تو یہ بالکل سر پہ ہیں، تو پہلے ہی اس طرح کی اکا دکا آوازیں آتی ہیں جو کہ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بڑی سختی کے ساتھ، اور جسٹس ترمن اللہ نے بھی کل بھی اپنے آبزرویشنز میں بڑی سختی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ 8 فروری کو ہر صورت میں الیکشن ہوں گے، مگر لوگوں کو ہیلے بہانے ملتے ہیں کہ دیکھیں جی سیکورٹی کی سچویشن خراب ہے، اور خاص طور پہ JUI کی طرف سے بہت اس طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کروانے چاہیے، مگر امیر مقام کو میں سن رہا تھا وہ بھی اس طرح کے ہیلے بہانے کر رہے تھے۔ جی جن جن کو ہارنے کا اپنی بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، سامنے آ رہی ہے، وہ زیادہ بہانے کر رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال اللہ خیر کرے، اور دعا کر سکتے ہیں ان شہیدوں کے لیے ہم۔ بالکل ایسے ہی، اور معاملہ جو ہے نا وہ بہترین انداز میں آگے بڑھنے چاہیے۔ ایک سیاسی پارٹی ہے، اس کے تو تمام معاملات عامر صاحب بہترین انداز میں بڑھ رہے ہیں، وہ ہے مسلم لیگ نون، اور وہ ہے ان کے قائد نواز شریف صاحب، اور ان کے جو ریفرنسز ہیں، ان کے کیسز ہیں، 1-2 دن کے بعد فیصلہ آ جاتا ہے اور ان کے حق میں آ جاتا ہے۔ جی یہ کسی کو حیرانی نہیں ہوئی، یہ تقریباً سبھی لوگ کہہ رہے تھے، یہ تسلسل جب سے نواز شریف صاحب لندن سے چلے، جس طرح ان کو سی آف کیا گیا، جس طرح انہیں ریسیو کیا گیا، جس طرح ان کے مقدمات، پچھلے مقدمات میں ضمانت ہوئی، تو اس میں کسی کو حیرانی نہیں۔ حیرانی تھوڑی سی جو ہو جاتی ہے وہ یہ کہ تھوڑی سی ایک پردہ رکھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل 7 منٹ فیصلہ محفوظ رکھا انہوں نے، 7 منٹ انہوں نے، بہت جو ہے وہ 7 منٹ لگ رہا تھا کہ 7 سال کے برابر ہیں، وہ بھی دل پہ پتھر رکھ کے 7 منٹ تک انہوں نے فیصلہ محفوظ رکھا۔ یہاں فیصلے ہیں جو مہینوں تک محفوظ رہتے ہیں، وہ سالوں تک بھی محیط ہو جاتے ہیں کہ جی فیصلہ محفوظ ہوا ہوا ہے۔ کوئی فیصلے محفوظ ہو کے وہ جائے ریٹائر ہوتا ہے، وہ فیصلہ محفوظ ہی رہ جاتا ہے، محفوظ قبر تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہوا ہے، تو وہ 7 منٹ کا اس کو کیا، اور جس طریقے سے اس کی ایکسپیکٹڈ تھی، مگر پھر بھی ایک شرم تو آتی ہے نا نظام کے اوپر کہ آپ 7-8 سال جو ہے 5-6 سال ایک نیا مقدمہ چلائے، تو اس کے بعد ایک دم سے وہ کہیں کہ جس شواہد جو دیے ہیں نا وہ فوٹو سٹیٹ کاپیاں تھیں، واضح ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب کبھی شواہد، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اوریجنل ڈاکیومنٹس نہ ہوں، تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ فائلیں گم جاتی ہیں، جل جاتی ہیں، تو یہ فوٹو سٹیٹ پیش کر دی جاتی ہے۔ تو وہ دوسرا انہوں نے کہا جی نہیں ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، جس طرح کے پہلے مقدموں میں انہوں نے ایون فیلڈز میں بھی یہی کیا، باقیوں میں کہا کہ نیا نظر آ رہا ہے۔ تو میرے خیال یہ جو ایک کنسنسس ہوتا جا رہا ہے نا
کہ نئی گورنمنٹ جب بھی آئے تو اس کو پیک اپ کر دینا چاہیے، اب ٹائم آ گیا ہے. یہ بہت زیادہ ہی ڈکوسلا بن گیا ہے نیب، اور ساتھ میں نگران حکومت اور نیب، ان دو کی ہماری دعا ہے کہ جب بھی کبھی نئی گورنمنٹ آئے ان سے جان چھڑا لینی چاہیے. ان کا کوئی ضرورت نہیں رہ گئی اور یہ صرف ایک انسٹرومنٹس رہ گئے ہیں استعمال ہونے کے. باقی جو یہ ظاہر ہے پھر وہ خوشی کی وہاں پہ لہر دوڑ گئی، مٹھائیاں بٹ گئیں، وکٹری کے نشان بن گئے، بیانات آ گئے کہ ہم سرخرو ہو گئے، اور پھر یہ ایک تاثر بنایا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب یہ سارا پینما کا کیس ہی غلط تھا. وہ بھائی صاحب پینما کا کیس پینما میں ہوا تھا، باہر سے آیا تھا اور پوری دنیا میں ہوا تھا. لوگوں کو کیونکہ بھول جاتا ہے کہ پینما تھا کیا، یہ کیا کہ جناب کامے کے پیچھے نکال دیا. لوگ بھول جاتے ہیں کہ پینما کے اندر کیس کیا تھا، ان کی سٹوری کیا تھی. سٹوری ان کی یہ تھی، چلے یہ شہادتیں نہیں تھیں، فوٹو سٹیٹ تھی، یہ چیزیں پروو نہیں ہوئیں، بس پروو کیا ہوا تھا، ان کا سٹانس کیا تھا، ان کی پوزیشن کیا تھی پینما میں. پینما میں ان کی پوزیشن تھی کہ اللہ جنت نصیب کرے میاں محمد شریف صاحب، جو کہ نواز شریف صاحب کے والد صاحب ہیں، محترم والد صاحب ہیں اور مریم بی بی کے دادا تھے. انہوں نے اپنے والد کے اوپر سارا کچھ ڈال دیا. ان کا سٹانس یہ تھا کہ جناب یہ جو العزیزیہ کے لیے پیسے، یہ جو باہر انویسٹمنٹ کی گئی تھیں، یہ ہمارے والد صاحب نے، ہمیں نہیں پتہ، انہوں نے بھیجی تھیں، اور اس کا وہ جو پیسے یہاں سے کب گئے، کس طرح گئے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. وہ ڈکلیئرڈ پیسے نہیں تھے، ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں دیا گیا، یعنی کہ وہ کالا دھن تھا. اب کالا دھن کا حساب جو ہے وہ ظاہر ہے میاں شریف صاحب سے وہ کیونکہ گزر گئے ہیں تو نہیں لیا جا سکتا. تو یہ بڑی کنوینینٹ طریقہ ہے کہ جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کے اوپر ڈال دیا جائے. پھر بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ والد کی، اور وہ والد جس کی وجہ سے ہیں ساری یہ زیادہ کچھ جو اتفاق فاؤنڈری یا ساری یہ جو رونقیں لگی ہوئی ہیں میاں شریف صاحب کی وجہ سے ہیں. تو سارا کچھ یہ اپنے ایک بزرگ فوت ہوئے ہوئے والد کے اوپر، ان کی اوپر ڈال دینا، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں، اور اس پہ خوشیاں منانا. دوسرا یہ کیس میں تھوڑا سمجھا دوں بریفلی. ایون فیلڈز میں کیا تھا، 92-93 سے یہ رہ رہے تھے اور وہاں بھی والد صاحب کے اوپر ڈال دیا کہ جی جو 97 کے اندر 1999 میں حسن کا انٹرویو بی بی سی میں ہوا. ان کا جی یہ جو فلیٹ جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ ان کا جی یہ کرائے کا ہے، اور میں تو کماتا ہی کوئی نہیں ہوں، میری تو آمدنی کوئی نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا میرے گھر والے کیسے پیسے بھیجتے ہیں. یہ ان کا 1919 میں ٹم سیبیسٹین کا انٹرویو تھا. اس سے پہلے چودھری نثار یہ سب بتا چکے کہ یہ سب انہی فلیٹوں میں جا کے رہتے تھے، بعد میں 93 سے رہ رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا، ان کی ملکیت تھا. فائنلی جو 2006 میں انہوں نے اون کیا تو اس میں بھی یہ سٹوری بنائی. سٹوری کیا تھی اب دیکھیں، اس میں کوئی ماننے والی بات ہے کہ جی میاں شریف نے جب یہ پیسوں کا بتایا کہ ہمارے یہ فلیٹ ہیں، میں نے قطر میں یہ پیسے بھجوائے تھے، انہوں نے حسین نواز کو بتایا. انہوں نے زندگی میں کسی بیٹے کو نہیں بتایا، کسی اور کو نہیں بتایا. ایک دن مرنے سے پہلے انہوں نے حسین نواز کو بتایا. یہ عدالت کے اندر جو ان کی سٹوری ہے یہ ہے کہ بیٹا میں نے نا پیسے وہاں پہ قطر میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو ان سے پتہ چلا کہ جن اپارٹمنٹ میں ہم جو ہے 15 سال سے رہ رہے تھے وہ تو ہمارے ہی تھے، وہ تو دادا نے جو ہے اس کی قیمت ادا کر دی تھی. اب یہ کیا ہے، کیا اس کے اوپر کہیں گے؟ اور ظاہر ہے پھر وہ شواہد نہیں ہے، نیب ہے، اور یہ جو ہے تو بس ٹھیک ہے اللہ. مگر یہ کہنا کہ جی پینما کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملے، کامے کے اوپر ہمیں نکال دیا، وہ بھول جاتے ہیں کہ پہلے 3 ججز نے 5 میں سے ان کے جی کافی ایویڈنس موجود ہے، یہی کافی ہے ان کو سزا دینے کے لیے. تو اس کے بعد پھر 2 ججز نے کہا نہیں، ان کی گزارش پہ، ان کی ڈیمانڈ پہ اشتر اصاف علی اٹارنی جنرل کی درخواست پہ کہ آپ اس کو جے آئی ٹی بنائیں، تو جے آئی ٹی بنائی. تو جے آئی ٹی میں پھر یہ کام اور باقی چیزیں نکل آئیں. ورنہ یہ اب یہ لوگوں کو سٹوری بھول جاتی ہے اور اس میں لگتا ہے کہ یہ سارا بنایا گیا کیس تھا. تو اس طرح تو نہ کی جائے نا. لیکن عامر صاحب ٹھیک ہے، یہ پینما سے آگے یہ سارے ریفرنسز نکلے اور بنے. میں نے آج بہت سارے جو ماہر قانون ہیں ان کو سنا، تمام کسی کا یہ تھا کہ جی فیصلہ میرٹ پہ آیا، کسی نے کہا نہیں جی اجلت کے
اندر یہ عدالت کی طرف سے فیصلہ ہے. مگر جو ایک یک طرفہ جملہ تھا وہ تمام کی طرف سے وہی تھا, وہ یہ تھا کہ جو نیب نے ریفرنسز بنائے تھے یہ تو سپریم کورٹ کے حکم پہ بنائے تھے, تو یہ سب تلواریں جو تھی سپریم کورٹ کی. اور عرفان قادر صاحب نے کہا کہ جوڈیشل ریفارم نہ کیے تو پاکستان کو آپ غیر آئینی راستے پہ ڈال دیں گے. ان کو ایک جو ہے ایک بڑا سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا, انہوں نے اپنے ان کے بیانات کے اندر تضاد تھا, مگر ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ان کو جو ہے نااہل قرار دیا تھا, مگر پھر کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ کے اندر ان کا ٹرائل کیا جائے. یاد رہے کہ اس وقت قمر زمان چودھری صاحب تھے, انہوں نے ایک بڑے فرسودہ قسم کے ایک بڑے ہی کاروائی کے حد تک جو ہے نا ایک ریفرنس بنا دیے تھے. وہ بعد میں جب حالات بدلے تو پھر اس کے اندر دوبارہ مزید جو ہے شواہد ایڈ کیے گئے. تو بس یہ ہے کہ 5 سال نیب نے لگانے کے بعد چلیں فرض کر کہ نیب غلط تھی تو وہ کم از کم نیب کے ان لوگوں کو تو ٹانگ دینا چاہیے نا, کہ جو 5 سال سے آپ کا ہمارا عدالتوں کا وکیلوں کا عوام کا وقت ضائع کرتے رہے. یہ ایک طریقہ کار بن گیا, مذاق کہنا, اور آخر میں فوٹو اسٹیٹ پیش کر دیں, جب چھوڑ دو تو یہ یوں کر کے ہو جاتا ہے, جب نہ چھوڑ دو تو سالوں تک لٹکے رہتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب